بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، 27ویں شب کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے، اور بالخصوص اس میں یہ عظیم بات ہے، بڑی بات یہ ہے کہ تمام جمہور فقہا کے نزدیک لیلۃ القدر، قدر والی جو رات ہے وہ 27ویں شب میں پائی جاتی ہے۔ 27ویں شب کی یہ فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیج دیتا ہے، اور ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ کتنے جھنڈے؟ 4 جھنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں، جن میں سے ایک جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قبر انور پر، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر، ایک جھنڈا بیت المقدس پر، اور ایک جھنڈا جو ہے طور سینا کی پہاڑ پر جو ہے گاڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پاک فرشتے جو زمین پر آئے، ان کا کام کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو فرشتے جو زمین پر نازل ہوتے ہیں، یہ ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کے گھر میں یہ داخل ہوتے ہیں اور ساتھ میں کیا دیتے ہیں؟ سلامتی کی دعا، برکت کی دعا، رحمت کی دعا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 4 لوگوں کے گھر میں نہیں جاتے، 4 قسم کے لوگوں میں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، دوسرا شخص وہ جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے، تیسرا شخص وہ جو کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، چوتھا شخص وہ جو قاطع رحم ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ اس کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچائے جاتے۔ فرمایا اس کے اعمال اس وقت پہنچائے جائیں گے جب وعدہ پورا کرے گا، جب اپنے مسلمان بھائی سے صلح کرے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس رات کی، اس شب کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے فضیلت میں زیادہ ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری طاق راتوں میں مکمل طور پر جو ہے عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان طاق راتوں میں عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے۔ تو آئیے 27ویں شب میں ہم بھی مل کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو طاق راتوں کے اندر قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نیت سے آئے کہ اللہ ہمیں برکت دے گا، اللہ ہمیں خیر عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور اللہ کی رحمتوں سے جھولی بھرنے والے ہوں گے، اور یقین کریں اس دور کے اندر اللہ کی مسجدوں سے محبت رکھنا اور رب کی بارگاہ میں آنا یہ بہت بڑی رحمت اور برکت کی دلیل ہے۔ ایسا شخص جو اللہ اس دور کے اندر فتنہ اور فساد کے دور کے اندر اگر کوئی شخص اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اور نیک لوگوں کی محبت میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو اپنی رحمت سے پر فرما دیتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر، قدر والی رات میں خوب عبادت، ریاضت اور تسبیحات اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔